بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پاک خوشی نبی کریم رؤوف الرحیم کاربار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر نسل کائنات نور کائنات نسل کائنات جانے جہان کائنات باعث تقریر کائنات شب اسراء سے پورا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا پہلے پاکستانہ رضی اسلام کا جس کا ارتباط میرے واجب علیہ احترام معزز و محترم قابل سبھی احترام عزت مآب سامعینوں ناظرین برادران اسلام بزرگوں تمام لائقان عبادتان سجدے میں لائق سے کی کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات بات ہے. گناہگار پاک پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر حضرات محترم آج 16 شوال مکرم ہے اور کل جڑا دن گزریا 15 شوال مکرم سے اور 15 شوال مکرم اسلام اور کفر کی دوسری بڑی جنگ جنہوں غزوہ احد کیا جاتا ہے. جنگ احد ایک جنگ ہوتی ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے. غزوہ اس جنگوں کے اندر جس کے اندر وقت بنی نبی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جس جنگ کے اندر شامل ہوں اس کو غزوہ کیا جاتا ہے. غزوہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود اس جنگ کے اندر اور شوال مکرم میں 15 تاریخ کی جنگ ہوئی. پچھلے جمعے میں اس ابتدائی اور کچھ صحابہ کرام کی شہادت کے حوالے بیان ذکر کر چکے ہیں. پچھلے جمعے آپ حضرات نے لانے کا وعدہ کرتا ہے کہ اگلے جمعے سید الشہداء ام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کیتا جائے گا. میں اس حوالے کے نام قرآن مجید فرقان حمید 24ویں سپارہ سورہ المومن پہلی ابتدائی 3 آیات تلاوت سعادت حاصل کی تھی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کئی نسبتاں کئی رشتہ داریاں سب سے بڑا رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سکے چچا میرے آقا علیہ السلام سے سکے چاچو میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. دوسرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سکی خالہ نہیں رشتے وچ خالہ خالہ ذات بھائی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. سرکار کی والدہ کا نام آمنہ ہے اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے حالہ. اور ایک اور بھی رشتہ ہے کہ جس لونڈی
سویبہ ابو لہب کی برک ابو لہب حسن مگر جب سرکار نہ نسبت ہوگی پھر سارے واسطے ادب کا مقام ہے. حضرت سویبہ کا خود حضور علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی نوش فرمایا. اس حوالے میں نام رسائی بھائی بھی نے, امیر حمزہ خالہ کے بیٹے بھی نے, تو میرے آقا علیہ السلام کے سکے چچا بھی نے. اور جو شجر نسب میرے کریم آقا علیہ السلام کا وہ کوئی شجر نسب ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام کو عمر دے وچ 6 مہینے کو لے کے 4 سال تک بھی روایات نے. ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام تو عمر میں 6 مہینے پڑے نے, ایک روایت میں 2 سال پڑے نے, ایک روایت میں امیر حمزہ سرکار کو عمر کے لحاظ نہ ظاہری عمر کے لحاظ نہ 4 سال پڑے نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فطرتی پیدائشی بہت ایک اپنا مزاج سے, کسی نام کوئی فالتو کسی قسم کی گل نہیں, نہ کسی سے قرض نہ کسی سے واسطہ, مجھے کام ہے اپنے کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے, تیری یاد سے, کسی نہ کوئی بات نہیں کسی قسم کی. اور بڑے سونے جوان سن, بڑے حسین جوان سن, جڑا نام بھی سونا ہوتا ہے تو میرے آقا نال جڑا لگ جائے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے. جڑا قد کو تنور چہرے کو پہلے وہ بھی سونا ہوتا ہے, پھر سرکار نہ لگ جائے تو پھر سونے بھی سہاگا ہو جاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک طریقہ یہ جانا شکار کرنا اور شکار کر کے یا جاتے ہیں بیتullah شریف کا طواف کرنا یا شکار کر کے آگے بیتullah شریف کا طواف کرنا, پھر کھانا کھانا اپنے آپ کے بس رہنا, کسی نہ کسی نہ بیٹھنا اٹھنا, نہ کسی نہ گل بات مطابق واسطہ, بس اپنے آپ میں. ایک دن آپ کہتے ہیں میں شکار واسطے گیا, میں اپنی سواری کے سوار ہو کے ہرن کا شکار کیا. ہرن اب سیدھی ہوگی, میری سواری بھی رک گئی. ہرن نے ایک جواب دیتا کہ اے امیر حمزہ جڑا تیر اے نیزہ میرے تے تو لگا رہے, مینوں زخمی کرن واسطے اپنا نیزہ چلا رہے ہیں, تیر چلا رہے ہیں, میرے چلان تے بہتر ہے کہ تو جا کے اپنے بھتیجے یتیم محمد کے دشمن سے جا کے چلا. کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ آج تک کہیں جانور بولے ہی نہیں کہ ہرن میری طرف مخاطب ہو گئی. جب وہ ہرن نہیں بولی کہ میری سواری کی اپنی جگہ پہ رک گئی, جب وہ رکی تو کیا کہ اے حمزہ یہ جڑا تیر میرے تے چلا رہے ہیں نا, میرے چلان تو بہتر ہے اپنے یتیم بھتیجے تے دشمنوں تے جا کے چلا. کہتے جس میں اتنی گل ہرن نے کی تھی, اور یہ میرے رب کی قدرت ہے, میرا اللہ جتنے چاہے جتنے چاہے بلا سکتا ہے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے, خالق میرا رب مالک ہے. کوئی فرمایا کہ ساری کائنات پڑھ کر, اور اگر اس دن میں ایک اور دو گلا کرتے کر کے نکل جائے, مشکاہ شریف کی حدیثیں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خصائص الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی بندہ بکریاں چرانے والا اپنے جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے, ایک بھیڑیا آیا, انہیں بکری چکی کے کان پہ رکھ لی, انہیں دوڑنا آ گئی. جب دوڑ لے تو مالک سی نے پوچھے نس پانے کی کوشش کر آ کے بکری کھولے. جب بکری کھولے کہ تمام مدارس میں ایک حدیثی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اور امام صاحب نے لکھا
جب انہوں نے بکری کوئی نہ تو بھیڑیا مالک کی طرف بندے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اللہ نے میں نے رزق دیتا سی تو تم میرے کو رزق کھو لیا. جب بندے طرح اس طریقے کے نام بھیڑیا کھولیا وہ بکریاں کا مالک بڑا حیران ہوا. نبی کالے میرے آج بھیڑیے بھی بولن لگ پے. جب انہوں نے تعجب کیتا نا تعجب کیتا کہ اس بھیڑیے نے کیا میرے بولن کے تعجب نہ کر اینا دو پہاڑیاں کے درمیان میں جا اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے اللہ کا حبیب جلوہ کر رہے ہیں. تم میرے صرف بولن کے اوپر تعجب کر رہے ہیں. دو پہاڑیاں کے درمیان لکستان کے درمیان میں اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے. جو کچھ ہو چکے ہیں ان کی بھی خبر رکھتے ہیں جو آگے ہونا ہے اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. ایک بھیڑیا 4 ڈنڈا مارا میرے آقا کی صلاۃ و تسلیم سے علم کا اظہار کر رہے ہیں. میرے آقا کی عظمت و شان کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کوئی حکایت بیان نہیں کر رہے ہیں. حدیث کی کتاب کی چھوٹی جو واقعہ بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو مالک بکریاں لگے لگے اچھا ہے کا مطلب ہے میں ہوں جہاں ساڑیاں کھا رہے ہیں کیا نہیں. جیڑا اس محبوب کی طرف جاتا ہے تو پھر ان کا پیچھے نقصان نہیں ہوتا. وہ ادھر جا کے تو دیکھ کر کے بکریاں اسے بھاگا کی نہیں. امام صاحب دیکھتے جب وہ بندہ اس بھیڑیے کے کہن کے ہوتے دو پہاڑیاں کے درمیان پہنچیا واقعی میرے لجبان مدنی کریم امام الانبیاء سید الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری دیتی سرکار کی غلامی اختیار کی کلمہ پڑھیا واپس آیا کہنا میں دیکھ بھیڑیا چڑی بھی بکری سچے کر رہے ہوں گی انہوں موڑ موڑ کے بکریاں دے ریوڑ وچ اکٹھا کر رہے ہیں. جب وہ آیا میں دیکھیا جڑی نہیں ہو جاتی انہوں موڑ موڑ کے کراری واپس موڑ بندہ سرکار کی بارگاہ وچ گیا بھیڑیا موڑ موڑ کے لے آ رہے ہیں بکریاں میرے جملے جڑے موجود ہیں. اللہ اکبر. کہتا ہے میں واپس آیا سرکار کی غلامی اختیار کر کے کلمہ پڑھ کے سرکار کا امتی پڑھ کے واپس آیا. میں اپنی خوشی کے نال کی بکری دیتی اس بھیڑیے جا پہنچا کر انہیں چپ کے واپس رکھی. انہیں آخیا جا انہوں سنبھال کے رکھ تم میرے نگہبان بنا کے گیا تو میں حفاظت کرتا رہا ہوں. جن کی حفاظت کریے ان کا نقصان نہیں کرے گا. اس سے علماء نے محدثین نے بڑی تشریحات کی ہیں. کیونکہ سارے ملک میں جڑا بھی نگران پڑھتا ہے جڑا بھی حکمران پڑھتا ہے وہ کئی پھیر دے گئے. وہ دن وقت وہ پچھلے لوگ کے لے گئے وہ کہتا اگلے لوگ کے لے گئے. ادھر دیکھیں بھیڑیا بھی گئے. میں نے انہیں خبر دی کہ تم میرے بولنے پر پریشان اور تعجب ہو رہا ہے. تجھے تعجب آ رہا ہے ان دو پہاڑیوں کے درمیان آپ کا محبوب موجود ہے. جو پیچھے ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے جو آگے ہوگا وہ بھی جانتا ہے. سلطان العالمین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی سوا سے کہتے ہیں کلے علم کی بات نہیں. اگر علم کے نال بات بنتی تو شیطان تو بد کے کسی کو علم نہیں سی. آپ فرماتے ہیں علم دے پڑھیا اور اشراف نہ ہوں گے جڑے ہوں گے اصلی کمینے او پتلوں سونا
مدینے
روایت میں آپ نے پہلے جاگے، ایک روایت میں کہ بعد میں جاگے، پر سرکار جان تو پہلے روایت سے جا کے دیکھا جان بڑے بڑے بدماش کافر بیٹھے ہیں، جہاں پہ ایک انہیں سر سے کمان ماری، 7 جگہ تو کا سر پاڑ کے رکھ دیتا، میں اٹھ سیدھا ہو، تیری جرت کی میں پئی تم میرے بھتیجے دے نام اس کی سب کی بکواس کریں تو انہیں مارے۔ اگلی گل بھی سنا ہے، اچھا ہوتے سچے کبھی جڑے بیٹھے سن نا وہ اٹھن لگے امیر حمزہ کا مقابلہ کرنے واسطے لڑن واسطے، تو خود یہ بدماش کہنے لگا نہ اٹھیا جے، آج میں نے یتیم بھتیجے کو بڑے دکھ دیتے ہیں۔ اصل محدثین دیکھتے ہیں کہ انہوں پتا سی کہ امیر حمزہ کا مقابلہ انہاں وچوں کوئی بھی نہیں کر سکتے، ساری پیڑاں بکریاں نے امیر حمزہ جڑا 2 تلواروں نال لڑن والا ہو گئے، اللہ اکبر، تو انہاں سر پاڑ کے نا کمان ماری اتنی زور دی انہیں 7 جگہ تو سر کٹ گیا، پاڑ گیا، تے آپ آگے ان کڑی لا کے نا تے لال انہوں کہہ آئے کہ اگر تم انہوں اسلام تے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچان دیتے کہ تم تکلیفہ دے گا تے پھر سن لیں میں بھی انہوں کا غلام ہو گیا، میں بھی انہوں کا غلام ہو گیا، اس سے بھی تم منن والا۔ جب وہ اتنی گل کی تھی بعد میں سوچن لگے کہ میں گھنٹے کر بیٹھا میں سچی صحیح کی تھی کہ نہیں، ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کول آئے امیر حمزہ آگے میری سرکار جبھے وچ لے لیا، سینے نال کے کہن لگے میرے بھتیجے اے میرے بھائی کے بیٹے میں بدلہ لینا ہے۔ سرکار نے فرمایا کس چیز کا بدلہ چاچا، کس چیز کا بدلہ؟ تکلیف پہنچائی سے میں بڑا بدلہ لایا۔ سرکار نے فرمایا میں بدلے لے کے خوش نہیں ہوتا، میں بدلے لے نہیں آیا۔ کہنے لگے تسی کیسے خوش ہوتے ہو؟ فرمایا میں نے کوئی حالت میں جو خوش ہوں کہ تو میرے رب کو ایک من کے میرا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ جب وہ یہ گل کی تھی سرکار نے کنارے سینے نہ لایا، آج کوئی دکھی تکلیف وچ مبتلا ہوئے تھے، کوئی بیلی سجد جا کے تھے، کوئی رشتے دار کل پہ ہاتھ رکھے نا تو بندے کا 2 کلو خون ود جاتا ہے۔ جب امیر حمزہ نے سرکار کو سینے نہ لایا کہ میں بدلہ لیا، سرکار نے فرمایا میں بدلے لینے واسطے نہیں آیا، میں بدلے لے کے خوش نہیں ہوتا۔ جب سرکار نے انہی گل کی تھی فرمایا تو میرے رب کو ایک من کہ میرا کلمہ پڑھ تے پھر جو ہے میں خوش ہوں گا۔ امیر حمزہ کہنے لگے پھر جڑا پڑھے تے قرآن نازل ہوا اس طرح وہ قرآن تے سناؤ گا۔ میں جڑی خطبے کے اندر سورہ مومن دیاں آیات رب العالمین نے اس سورت کا جو آغاز کی میرے محبوب وہ دوہا میں چہرے والے والے دیا پیاریاں زلفاں والفجر میں سونی پیشانی والے محبوب نے جب خود سورہ مومن دی تلاوت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ سورہ مومن کی آیات کی تلاوت کی تھی، غافر الذنب وقابل التوب، رب تعالیٰ کی شان بیان کی تھی کہ میرا رب گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ امیر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک رات کی مہلت دے دیں، میں
حمزہ کو ایمان کی دولت دے کر اپنے محبوب اپنے حبیب یعنی میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. اللہم اکبر عینی، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے کہ میرا چچا امیر حمزہ میرا غلام بن جائے. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گرداللہ نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی اور سرکار کبھی کبھی ہاتھ اپنے اتنے بلند کرتے تھے سرکار کی پگڑوں سے سرکار کی نورانیت کا چمکنا شروع ہو جاتا تھا. سرکار کی پگڑوں سے نورانیت لائٹیں نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی. سرکار نے بلند ہاتھ کیے، یا اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے کہ میرا چچا امیر حمزہ میرا غلام بن جائے. ادھر سرکار نے دعا مانگی، میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ایک رات کے اندر 17 دفعہ امیر حمزہ میرے آقا کے دروازے پر آئے کہ کدوں سونا اٹھے تھے کدوں جاگدا ہو گئے تھے میں سرکار کے دربار جانا ضرور. اللہ اکبر. دوسری ایسی دعا مانگی ہے کہ قبول ہو جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. دوسرے صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں خود حاضر ہوتے رہے مگر فاروق اعظم اور امیر حمزہ ایسے ہیں جن کو میرے نبی نے خود رب سے مانگ کر لکھا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سرکار کے دروازے میں ایک رات کے اندر کئی چکر لائے کہ کدوں سونا جاگدا ہو گئے تھے. میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا. آپ کا صلوات و تسلیم کی غلامی کے اندر حضرت امیر حمزہ آئے اور اسلام کا پہلا جھنڈا علم اٹھانے کا بھی میرے نبی پاک نے ان کو احساس دیا. امیر حمزہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جبریل امین علیہ السلام کو دیکھوں. سرکار نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے. یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا مگر میں تمہاری بارگاہ میں خواہش تے ہے. سرکار نے برنالے کی طرف بعد میں اور روایت بیان کی بیت اللہ شریف کی طرف اشارہ فرمایا چچا دیکھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کلی پر. جبریل امین کے قدموں کو دیکھا. امیر حمزہ دیکھ نہ سکے تھے ہوش ہو گئے. امیر حمزہ وہ وقت آیا کل 15 شوال تھی آج 16 ہے. غزوہ احد شریف کے میدان کے اندر 15 تاریخ کو ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے. ایک دو کا ذکر میں نے پچھلے جمعے کیا تھا، کچھ کا ذکر اگلے جمعے کریں گے. آج صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اجازت لے گئے کیونکہ انہوں نے بدر کے اندر حضرت مولا علی اور اکثر حضرت مولا علی کی شجاعت کا ذکر کیا جاتا ہے مگر غزوہ احد کے اندر اور بدر کے اندر دیکھیں حضرت مولا علی کو بھی حوصلہ دینے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور کیوں نہ ہو کہ جن کو آسمانوں پر اسد اللہ و اسد رسول لکھا ہوا ہے تو ساڑھے سے کوئی بینر نہ دینا کہ موسٹ ویلکم اہلم و سہلم مرحبا ساتھ بسم اللہ جی آیا تو ساڑھے سے کوئی تعریفہ کرنے سے بینر نہ دے مگر جس کو شیر اللہ بھی اپنے آسمانوں پر لکھ دے محبوب کا شیر بھی آسمانوں پر لکھ دے وہ امیر حمزہ کے ساتھ پاک ہے. حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول کہ اللہ کا بھی شیر حمزہ ہے اس کے محبوب کا شیر بھی حمزہ ہے. اللہ اکبر. خوشحال سے کار والے شیر کہتے ہیں پاکے پتہ بار کدھر کو بھی ڈالتا ہوئے مگر یہ وہ شیر ہے جسے میرا رب فرماتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں آپ جب بھی میدان جنگ میں نکلتے تھے نا تو دونوں ہاتھوں سے جہاد کرتے تھے. دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی اور اپنی پگڑی کے اوپر مرغ کی کلگی لگا کے سامنے ایسے پھر لڑتے تھے بس اونٹ کی طرح لڑتے تھے. اور اتنی وزنی تلوار بعد میں 40 کلو کا وزن لکھا ہے کہ آپ کی جو تلوار اس کا وزن 40 کلو ایک مانو ہونا سی. اس تلوار کو اٹھانا ایک بڑی بات ہے تو پھر دونوں ہاتھوں کے اندر اتنی وزنی تلواروں کو اٹھا کر لڑنا. اللہ اکبر. دو جگہ تھے بدر کے اندر نہیں تھے بہت دیر تک نہیں. جب مولا علی کے لڑتے رہے نا پچھوں حوصلہ دینے والے تھے نام آپ کی مدد کرنے والے حضرت امیر حمزہ جو بدر کے اندر
انہوں نے قاضر پوری طرح انہوں نے نقصان انہوں نے جڑا کئی انہوں نے بھیری سی نا کافران انہوں نے بڑا غصہ سا ادھر ہندا کا باپ فتح مکہ تک ہندا نے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا انہا باپ قتل ہویا اپنے رشتہ دار قتل ہویا انہیں اسپیشل ایک بازار بلایا بادشاہ حبشہ کے اندر ایک خاص دعوت چلتا تھا وہ ادھر کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا انہوں بلایا وہ بدلہ لے امیر حمزہ کو جو دنیا کا انعام کرے گا تینوں دیتا جائے گا جو تو کہے گا یہ واشی خود میرے آقا کی بارگاہ میں جب میرے آقا کے پیارے چچا نے جامع شہادت نوش کیا یہ دوڑ گیا فتح مکہ کے موقع پر آیا یا رسول اللہ مجھے بھی معافی مل سکتی ہے سرکار نے اپنا کلمہ پڑھا لیا بٹھا لیا فرمایا میرے چچا کو تم نے کیسے شہید کیا تھا ذرا سنا آج